بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہماری خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور تعلیم کی طرف ان کی بہت توجہ ہے. اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی تعلیم کو پروموٹ کرنا اور کردار سازی ہے. آج جو خاتون ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، محترمہ مریم رضا صاحبہ. آپ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ انگلش میں لیکچرر ہیں. بہت شکریہ مریم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ ہماری طلباء و طالبات کو بتائیے کہ آپ کا تعلیمی جو کیا پس منظر ہے، کیسے یعنی آپ گزرا، آپ کا ماحول تھا کیا؟ جی، پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اٹ از کوائٹ این آنر. میری تعلیمی جرنی شروع ہوتی ہے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میریز. اچھا، ماشاء اللہ. تو میری اسکولنگ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میریز سے ہے، اینڈ اس کے بعد پھر میں نے کنیڈ کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا. او لیولس کانوینٹ سے تھا، انٹرمیڈیٹ ہیومینٹیز میں کنیڈ کالج سے. اس کے بعد انگلش لٹریچر میں بی اے آنرس، اور پھر ایم فل بھی انگلش لٹریچر میں ہی کنیڈ کالج سے. گڈ. سو پیورلی کانوینٹیرین اینڈ ٹھیک ہے. تو آپ کا جو کیا سبجیکٹس تھے آپ کے ایف ایس سی میں، ایف اے میں اور بی اے میں؟ میرا انگلش لٹریچر ہی تھا نہیں، اس کے ساتھ کمبینیشن؟ اس کے ساتھ میں نے اسلامک ہسٹری رکھا تھا. اچھا. جی، سیوکس بھی رکھا تھا انٹرمیڈیٹ میں. اچھا. اور او لیولس میں بھی میرے 8 سبجیکٹس تھے. تو آرٹس میں نے یعنی انگلش لٹریچر ہی آبویسلی، بیکاز میرا فوکس ڈے 1 سے آئی واز ویری شیور کہ میں نے یہی سبجیکٹ پڑھنا ہے. اسی کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنی ہے، اسی میں ٹریک بنانا ہے. اچھا، گڈ. اچھا، عام پرسیپشن یہ ہے کہ یہ جو کانوینٹ اسکول وغیرہ ہوتے ہیں یا کنیڈ وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں مذہب سے کافی دوری ہو جاتی ہے اور اسلام کے بارے میں خاص طور پہ. لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کا اسلامک تو کیسا رہا؟ آپ کو کسی نے اس پہ کوئی وہ تو نہیں کیا، کوئی ایسی پابندی نہیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں ہم نے جتنی اسلامک اسٹڈیز پڑھی، جتنی پریکٹیکل امپلیکیشنز ہمیں پریکٹیکل امپلیکیشنز یا جو ٹیچنگز ملتی تھیں نا، وہ سب چلیں اسلامیات کی کلاس میں تو ملتی تھیں مسلم اسٹوڈنٹس کو، جو کہ بائی دا وے اسٹرینتھ میں زیادہ تھے. اچھا. ہم ہوتے تھے کوئی کہہ لیں 20 مسلم گرلز ان اے کلاس، تو کوئی ہارڈلی 3-4 کرسچین گرلز ان اے کلاس ہوتی تھیں. تو ان کی ساتھ میں ہی ریلیجس اسٹڈیز کی کلاس ہو رہی ہوتی تھی. بٹ ہم نے سب سے زیادہ نا جو ٹیچنگز آف اسلام تھیں وہ ایک اور کیریکٹر بلڈنگ کی کلاس میں سیکھی تھی. آنیسٹی، فورگیونیس، یہ ساری چیزیں ہم نے ادھر سیکھیں. تو ہمارے لیے ایکچولی ایک وہ نا ریلیجس ڈفرینس نہ کبھی فیل ہوا. پھر آئی ریممبر ہماری ننس ہوتی تھیں وہاں پہ، تو ہمیشہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہاؤ ٹو ایکسیپٹ اینڈ ٹالریٹ ایچ ادر. بس ورڈز ڈفرینٹ ہوں گے. ہم اگر اسلام کی طرف آئیں گے تو ہم یہاں سے بھی چارٹرز دیکھیں تو وی ہیو چارٹرز ود کرسچینز، وی ہیو چارٹرز جہاں پہ ہم نے سیکھا ہے. ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم نے بھی ہمیں یہی چیزیں سکھائی ہیں. وہ ساری کی ساری ٹیچنگز واٹ آئی لائکڈ واز اسکول میں کبھی ہمیں ریلیجن کے نام پہ نہ سکھائیں. اچھا. اسی لیے ہمیں کبھی ڈفرینس ہی نہ فیل ہوا کہ شاید اگر ہم کانوینٹ میں پڑھے ہیں تو ہم اسلام سے دور ہوں گے. نو، ناٹ ایٹ آل. جس نے ہیڈ اسکارف پہننا تھا پہنتے تھے. جس نے اگر چھٹی ہو گئی اس کے بعد فیملی ٹیچنگس کئیوں کی ہوتی ہیں کہ چادر لینا ہے، گھر کا ماحول ایسے، ضرور لیں گی. جس نے نہیں لینی ہے وہ نہ لے. جس نے سلیو لیس پہننا ہے وہ بھی پہنے. جس نے فلی کورڈ دوپٹہ پہننا ہے، بایا پہننی ہے، وہ بھی. اچھا، یعنی کوئی ایسی پابندی نہیں تھی؟ ناٹ ایٹ آل. آپ کے جو ٹیچرز تھیں وہ یعنی کہ وہ مسلمان تھیں جو اسلامیات پڑھاتی تھیں؟ جی، بالکل. آپ کن ٹیچرز کو سمجھتی ہیں کہ آپ کے رول ماڈل تھے یا آپ کے پیرنٹس میں، یعنی کہاں سے آپ نے یعنی زیادہ آپ کو روشنی ملی ہے؟ آئی تھنک زیادہ میں کہوں گی میرے اسکول کا رول ہے. فیملی سے تو آپ انہیریٹ کرتے ہی ہیں. فیملی سے آپ انکانشیسلی سیکھتے ہیں، ان کے ایکشن سے، فیملی سٹوریز سے. بٹ کانشیسلی اینڈ ڈیلی بیسس پہ آئی فیل آپ انسٹیٹیوٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ 50-50 چل رہا ہوتا ہے. آپ کبھی، میرا نہیں خیال کہ میں یہ کلیم کر سکتی ہوں 100% کانوینٹ نے سکھایا یا 100% گھر نے. کئی دفعہ بلکہ فیملی ممبرز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ چیزیں نہیں سکھائی تھیں. اس وقت آئی فیل ویری پراؤڈ، یہ ہمیں کانوینٹ میں سکھائی تھیں. اچھا، تو ٹیچرز کے آپ نام بتائیں کون خاص طور پہ آپ کی جن سے آپ بہت متاثر ہو؟ اسکول لیول پہ مسز جوڈتھ خان، شی واز آور انگلش ٹیچر. آج ہماری جو انگلش ہے
ہم کسی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں, اگر ہم پراؤڈلی اپنا آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو دیٹ از بیکاز آف مسز جوڈتھ خان. بلیس ہر, شی از پاسڈ اوے, بٹ جتنی ہماری انہوں نے بیس بنا دی ہے, اسپیشلی فار اے پرسن جو انگلش میں اپنی ڈگری کر رہی ہے, تو میں تو آئی او ہر ایوری تھنگ. پھر مجھے یاد ہے مس سعدیہ کریم ہوتی تھیں, مس عائشہ جہاں-زیب ہوتی تھیں, پھر مس سعدیہ کریم تھیں. پھر کنیڈ میں آئی تو کنیڈ میں آئی ریئلائزڈ کہ کبھی کوئی ایک ٹیچر نہیں ہوتا جو آپ کو فارم کرتا ہے, بلکہ یہ فارم کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے ہمارا کانوینٹ میں پرنسپل کے آفس کے باہر ایک بینر لگا ہوتا تھا, اس پہ لکھا ہوتا تھا ایجوکیشن از ناٹ جسٹ انفارمیشن بٹ فارمیشن. واہ. تو وہ بات مجھے آج تک یاد ہے, اینڈ ایز اے لیکچرر بھی میرا یہی اصول ہوتا ہے کہ خالی نالج نہ دوں بکس کا, جتنا کلیکٹیو ہولسٹک کسی کو سمجھا سکتی نا زندگی کے بارے میں بھی, وہ بھی سکھاؤں. خیر آپ پوچھ رہے تھے نام. کنیڈ میں آئی تو مس عظمیٰ عمران از ون نیم جن سے میں نے خالی کہہ لیں بکس کا نہ سیکھا, لائف کا بھی بہت سیکھا. انہوں نے ہمیں لائف کو ایک نئے طریقے میں دیکھنا سکھایا. میں کہوں گی اگر ایک ڈسٹ بن بھی پڑا ہوا ہے نا, تو مس ہمیں سمجھائیں گی کہ ایک ڈسٹ بن کی کیا اہمیت ہے, وہ آپ کی کیسے ویسٹ کو, یعنی آپ کے آس پاس کی جو ایریا ہے اس کو کلین کرنے میں اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے, اور آپ اس کو کیسے سائڈ پہ کرتے ہیں. تو یعنی مارجنلز, اپنی لائف کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کبھی آپ کم تر نہ سمجھیں. پھر ڈاکٹر جویریہ فاروقی ہیں, آج کے ڈے میں آپ کو سر بتاؤں, میں ان کو رات کو 12 بجے بھی ٹینشن میں میسج کروں نا, وہ مجھے ایز اے فرینڈ اس وقت جواب دیتی. اتنا ان کا بالکل. اچھا. مس ماوش خان, ڈاکٹر شفاعت, بہت اچھے ٹیچرز ہمیں وہاں ملیں گے. اچھا, میں آپ کی بات سے اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ لائف میں ڈسپلن بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا ہے, ہم جب جہاز میں سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں, کیو جو بنی ہوتی ہے, تو لوگ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سیٹ ایلوکیٹڈ ہے, کوئی اس پہ نہیں بیٹھ سکے گا, آپ آرام. تو ہمارے یہاں کیو کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ہم لوگ ہیپیسٹلی ہر چیز کرنا چاہتے ہیں. ہماری ٹریفک کا آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے. ابھی آپ آئی ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ تو یہ کیسے, مطلب لوگوں کو, بچوں کو کیسے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ ذرا اپنی لائف کو کسی طریقے قاعدے سے کریں. آئی تھنک جو فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے ارلی ایئرز ہیں. آپ بیسک اگر چیزیں اس وقت سیکھ جائیں نا کہ جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو ملے گا, چاہے وہ آپ کا پارکنگ لاٹ جو آپ نے اسپاٹ کر لیا اور اب آپ نے صرف اپنا وے اراؤنڈ ڈھونڈنا ہے, یا آپ نے کوئی ڈگری سوچ لی, یا کوئی اسکالرشپ سوچ لی, یا آپ نے کوئی جاب پوسٹ سوچ لی. آئی تھنک ہیونگ فیتھ ایک تو اپنے آپ میں اور اللہ میں از ویری امپورٹنٹ. وہیں سے آپ کو ڈسپلن آ جائے, آپ پھر سمجھ جائیں گے کہ جلد بازی کرنے سے اس میں نقصان نہیں ہوگا, اپنا نقصان. بالکل, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یا آپ نے لیٹس سے اگر جلد بازی میں کہیں پہ اپلائی کر دیا یہ سوچ کے کہ اس کو نہ مل جائے, میں جلدی یہ پوسٹ لے لوں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس سے بہتر آپ کی پوسٹ ایک اور کہیں پہ ہوتی, آپ کی مے بی ڈاکیومنٹیشن ابھی اتنی اچھی نہ ہوتی, آپ کو ایک اور اپرچونٹی ملتی, آپ بہت اچھی سرٹیفکیشن کر کے اس سے زیادہ اچھا کچھ کما لیتے. تو میرا خیال ہے یہ ایک پیشنس از دا کی. دیکھیے, ہمارے یہاں ایک عجیب بے چینی پائی جاتی ہے. میں ایک نشریاتی ادارے میں کام کرتا تھا, تو بہت سی انٹرنیشنل کانفرنسز جو یہاں ہوتی ہیں وہ ہم اٹینڈ کرتے تھے, اور جس وقت کھانے کا وقت ہوتا تھا تو اتنی شرمندگی ہوتی تھی, خاص طور پہ فارنرز کے سامنے, کہ جس طرح ہم لوگ اتنی بے چینی کے ساتھ کھانے پہ ٹوٹ کے پڑتے ہیں. یہ مطلب اب بتائیے ہمارے بچوں کے, کم از کم جو نئی جنریشن ہے وہ تو تھوڑا بہت اس کا خیال. بالکل نہیں, آئی تھنک ایٹیکیٹس آپ کو ویسے بھی پرسنل گرومنگ کا ایک پارٹ ہے, اینڈ آئی تھنک آپ کو جتنا ایٹیکیٹس لائف میں آگے لے جاتے ہیں نا, یہ بونس پوائنٹس ہوتے ہیں. کوئی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہاں پہ آپ کو بیٹھ کے نوٹس کر رہا ہے. فار انسٹنس اب اگر ہم لیٹس سے کسی کانفرنس پہ ہیں, آپ دور سے دیکھ رہے ہیں اگر کہ اس لڑکی, اس عورت میں اتنا ڈسپلن ہے یا اتنے ایٹیکیٹس ہیں کہ انہوں نے اپنے سینئرز کو جگہ دی ہے, تو میرا امیج ایک دم امپروو ہوگا. آپ کل کو میں بھی سوچیں گے کہ اوکے آئی کین انوائٹ ہر ایز اے اسپیکر, ایز اے ماڈریٹر. ہر جگہ آپ کے نا مارکس نہیں کام آئیں گے, آپ کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ, آپ کیسے ان کی تربیت, ہمیشہ یعنی ورڈز ان دا بکس دے ول ناٹ ہیلپ یو, آپ کے ایکشنز سب سے زیادہ کام آئیں گے, اور اس کے لیے آپ کو بہت نا تحمل سے اور بہت زیادہ ایٹیکیٹس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا مریم، یہ آپ نے انگلش کا سبجیکٹ رکھا، تو انگلش میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کے مطلب کورس کیا ہے؟ جی سر، ایم اے آپ نے ایم فل کیا ہے؟ جی ایم اس فل کا کیا، بتائیے، ایم اے کا بھی بتائیے، ایم فل کا بھی جی جی ایم فل میں دا کورس کیپس آن چینجنگ، اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، وچ از ویری گڈ. کنیٹ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہمیں کورسز پڑھاتا ہے. اب بھی میں، آپ نے کنیٹ سے ہی ایم فل کیا ہے؟ بالکل بالکل. اب بھی میں دیکھتی ہوں جونیئرز وہ پڑھ رہے ہیں جو ہم نہ پڑھ سکے. تو یہاں پہ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ وی فوکس ناٹ اونلی آن یورپین لٹریچر، ہم اپنے لٹریچر کو بھی دیکھتے ہیں. اب یعنی یہاں ہمارا انگلش میں لٹریچر موجود ہے؟ بالکل بالکل سر. ہماری فار انسٹنس طیبہ عباس اینڈ ہما آغا عباس ہیں، انہوں نے بک لکھی ہوئی ہے دا نائٹ ان ہر ہیئر، اور وہ میں کہتی ہوں اتنی شاندار بک ہے جو کہ پڑھنی چاہیے سب کو. میرا خیال ہے سینئر اسکول سے پڑھانی وہ چاہیے. کیوں آپ پہلا پوچھیں سر؟ اس میں ہماری فوک ٹیلز ہیں، ہماری پنجاب کی فوک ٹیلز، ہماری بلوچستان کی فوک ٹیلز، ہماری خیبر پختونخوا کی فوک ٹیلز، ہماری سندھ کی، سری نگر کی، تو یہ ہماری آئیڈینٹی ہے نا. تو ہم نے پاکستانی اینگلوفون لٹریچر پڑھا سر اطہر طاہر کے ساتھ. ادھر ہم نے بجائے کہ خالی شیکسپیئر پڑھتے یا خالی ملٹن پڑھتے، خالی ہارڈی پڑھتے، ہم نے اپنے رائٹرز بھی پڑھے. اچھا. تو پھر ہمیں جا کے پتہ چلا وی ہیو امیمنس رچ لٹریری جیمز. داؤد کمال ہے، یہ میں اس وقت ہماری جو فرسٹ ایئر جنہوں نے سیٹ کیا نا اینگلو فون رائٹنگ کا، میں ان کی بات کر رہی ہوں. اب تو ہمارے پاس بہت ہیں، محمد حنیف ہیں، محسن حامد ہیں، فوزیہ افضل خان ہیں، بٹ جنہوں نے بیس ہماری سیٹ کی ہے، توفیق رفعت، انہوں نے پاکستانی آئیڈینٹی کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پروجیکٹ کیا. اس سے ہمارا امیج میں کہتی ہوں بہت، اگر ہم ان کو لے کے جائیں نا، وہ کانفرنسز پہ پریزنٹ کریں نا کہ دس از اس، تو اس میں ہمارا امیج زیادہ اچھا بنتا ہے. اچھا، یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ اس سے پروموٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے، بچوں میں اب جب سے ہمارا سوشل میڈیا ہے خاص طور پہ، جی سر، تو بچوں میں کتابیں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ اکیڈمیز کھل گئی ہیں جہاں بچوں کو وہ یعنی کہ رٹوا دیتے ہیں سوالوں کے جواب، اور وہ اس کے علاوہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کے علاوہ بھی. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو سائنس اسٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ بھی لٹریچر پڑھتے تھے، کیونکہ اس سے ان کا دماغ اور کھلتا ہے. اب یہ رجحان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بچوں کو کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھیں؟ آئی تھنک اس میں بھی ہم سوشل میڈیا ہی کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارے ینگسٹرز سوشل میڈیا کی طرف اتنے ایڈکٹڈ ہیں کہ وہ بک سے ہٹ رہے ہیں، اور لیٹس سے اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہماری نا ایک یہ ٹائم سپین آف اٹینشن بھی بہت کم ہو گیا. ہم 2 منٹ سے زیادہ کوئی ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے، تو بک کیسے پڑھیں گے پھر؟ تو آئی تھنک ہم سوشل میڈیا ہی کو یوز کر کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. سو رادر دین کہ ہم ایسے ہی بس فنی ریلز بنائیں، ہاؤ اباؤٹ انفارمیٹیو، ہاؤ اباؤٹ ہم جب بناتے ہیں بیوٹی بلاگز تو ہم لٹریری بلاگز بھی بنائیں. وہاں پہ ہم مے بی لیٹس سے انٹرویوز کر لیں یا ریویوز دے دیں بکس کے. وہاں پہ چلیں، پہلے دن 10 لوگ سنیں گے، وہ کہیں گے اچھا اس بک میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تو ہماری ہیریٹیج کے بارے میں ہے، یا یہ ہمارے کرنٹ ٹائمز میں جو سوسائٹی اکنامکلی فیس کر رہی ہے، یا ریلیجیسلی یا پولیٹیکلی، یا چلیں ابراڈ جو ہے. وہ ایک آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کریں، وہ ایک کلپ یوز کریں اور ان کو واپس بک کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ ہماری جو لائبریریز ہیں وہ خالی پڑی ہیں، بچے وہاں کوئی نہیں جاتے. کوئی بہت ضرورت مند ہو تو شاید چلا جاتا ہے، لیکن میں نے کل بھی ایک صاحب سے انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ میں قائد اعظم لائبریری گیا جو یہاں کی سب سے بڑی لائبریری ہے، وہاں پورے ہال میں 3 بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ مطلب یہ ٹیچرز کو یا کس کو چاہیے کہ بچوں کو موٹیویٹ کرے کہ بھائی جاؤ کچھ پڑھو؟ جی اس میں ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ آپ کو آن لائن اب زیادہ بکس ریڈیلی اویلیبل بھی ہو گئی ہیں. تو جو بکس آپ کو لیٹس سے اگر لائبریری میں نہیں مل رہی ہیں، وہ آپ آن لائن ٹیب پہ پڑھ لیں، موبائل پہ پڑھ لیں، ان یور کار اور مے بی ان یور روم. ایک یہ اگر پازیٹیولی اس کو دیکھنا ہے تو ایسے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. بٹ اگر ہم نیگیٹیولی دیکھیں تو یس سر، یو ایبسلیوٹلی رائٹ، ہماری لائبریریز انفارچونیٹلی خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک لائبریری کا خالی ہونے کا مطلب ہے کہ نیشن کی ڈاؤن فال شروع ہو رہی ہے.
واپس ہم ایجوکیشن کی طرف آئیں گے, لائبریری میں آئیں گے. آپ جب لائبریری میں بیٹھتے ہیں اور جب آپ بک پہ باقاعدہ ہاتھ لگا کے وہ پیج پلٹتے ہیں, خود اسے پڑھتے ہیں, ہاتھ سے نوٹ بناتے ہیں نا, وہ آپ کے خالی دل نہیں, آپ کے خالی دماغ میں نہیں, دل میں بھی سما جاتا ہے. بہت اثر ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو میری تو یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ آلدو آئی نو کہ آج کل سافٹ کاپی کا زمانہ ہے, بچے ٹیکسٹ اپنے موبائل پہ بھی کھول سکتے ہیں, بٹ میں کمپلشن یہ رکھتی ہوں بک خرید کے لاؤ, نہیں تو کلاس سے میں نے نکال دی. بالکل صحیح. یہ پریکٹس ابھی ہم ان میں ڈال دیں گے, اینڈ آئی ہیو نوٹسڈ پھر بچے کئی سال بعد میں ویسی دیر کیرینگ بکس مجھے دکھاتے بھی ہیں مجھے کہ اب مس میں نے یہ بک خریدی, آپ نے یہ پڑھی ہے, ڈسکشن کئی مجھ سے کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ویز ہیں جن میں ہم ٹیچرز ہی آف کورس کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا مریم, اب کیونکہ بہت آسان ہو گیا ہے, جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں پہلے زمانے میں وہ 5-5 سال بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے, بڑی لمبی لمبی. اب تو یہ ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے آپ ایک بٹن دباتی ہیں, اس میں سارا مٹیریل آپ کے سامنے آ جاتا ہے, خود کوشش سے, جیسے وہ جو پہلے ہوتا تھا وہ رجحان. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں ہماری یونیورسٹیز بہت پیچھے ہیں, کیونکہ ہماری جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں کتنے 100 آدمی نکالے ہیں انہوں نے جنہوں نے جعلی پی ایچ ڈی کی ڈگری لی. تو اس رجحان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس میں آئی تھنک ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بس کنٹری سے نکلیں اور پیسہ وہاں جا کے کمائیں. ہمارا فوکس یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایکیڈیمکلی خود امپروو. بالکل بالکل. ہم یہ کہتے ہیں میری پروموشن ہو جائے یا مجھے نا باہر پی آر مل جائے. ہم یہ نہیں سوچتے میں باہر سے پی ایچ ڈی کر لوں تو میرا کتنا واسٹ ایمبٹ پڑھائی کا ہو جائے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ریسنٹلی مجھے ایسی ہی سٹوری سننے میں ملی کہ کسی نے اپنا پی ایچ ڈی کا ہی پروپوزل ایسے ہی ود دا کلک آف اے بٹن دیکھا. تو میں نے اس وقت گھر جاتے سا بالکل ایک دم اپنی بیسٹ فرینڈ کو کال کر کے کہا, وہ لمس میں پڑھ رہی ہے اور وہ بھی گورنمنٹ لیکچرر ہے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا پیپل لائک اس جو اتنی محنت کر کے کنٹینشن بناتے ہیں تھوڑا سا غلط نہیں ہے کہ پھر ویئر ڈز اے میرٹ اسٹینڈ. اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں لیکن جب تک آپ نے خود کنٹینشن نہیں بنائی, جب تک آپ نے خود پروپوزل نہیں بنایا, آپ کیسے جا کے اپنے انٹرنیشنل پروفیسر کو اپنی ویٹ پروو کریں گے؟ پورے سناپسس ہوتے تھے پہلے زمانے میں تو اس کو باقاعدہ اپروو کرواتے تھے. اور آئی تھنک کہ ہر ایک انڈیویجول کو جو اس وقت ابراڈ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے وہ انکانشیسلی یا کانشیسلی ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو دے ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہماری انٹیلیجنس یا یہ شو کرے کہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس انٹیلیکٹ ہے, اور نو ڈاؤٹ انٹیلیکٹ کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی خواتین حضرات, آپ مریم رضا صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں, بہت انفارمیٹیو باتیں کر رہی ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی مریم, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو کھیل کود ہے اور جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, اس سے انسان کے اندر اور قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ اچھا ایک مطلب مضبوط انسان بنتا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکیڈمیز کھل گئی ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسکول گیا, وہاں سے اکیڈمی چلا گیا, رات کو وہ 8 بجے آیا, اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے, اور وہ پھر اس کے بعد موبائل پہ بیٹھ گیا یا کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا, اور وہ گراؤنڈز نہیں رہے, وہ کھیلے نہیں رہے. اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے. اور پھر جو خوراک ہے بچوں کی, جو برگر وغیرہ انٹروڈیوس ہو گئے ہیں, یہ جو دوسرے جو ہے پیزا, تو اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے. ہم اپنی مشرقی روایات سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. آپ کیا فرماتی ہیں؟ آئی کمپلیٹلی اگری. آپ بالکل سب صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اتنی امپورٹنٹ ہے نا, کیونکہ وہ آپ کو ہولسٹک ویو دیتے ہیں ایجوکیشن کا. آپ میں اگر اپنی بات کروں تو میں اسپورٹس میں نہیں اتنا پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اسکول لیول پہ میں نیٹ بال کھیلتی تھی. جی ضرور. اب آپ نے کہا ہے تو مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے, مجھے وہ میموریز یاد آ رہی ہیں. ہمارا کافی بڑا گراؤنڈ ہوتا تھا, ادھر اسپورٹس ڈے ہونا, مارچ پاسٹ کی باقاعدہ پریکٹس 1 month پہلے سے شروع ہو جاتی تھی. پورا بینڈ آتا تھا, ہم ان کے ساتھ پریکٹس کرتے تھے. تو یس آئی ریمبر. کنیڈ میں ہمیں سب سے زیادہ اپرچونیٹیز ملی, کیونکہ کنیڈ میں وہاں پہ آپ کی نیشنل لیول پہ بھی ٹیمز ہوتی ہیں. میں کنیڈ جب گئی تو میں اسپورٹس سے ہٹ کے ڈرامیٹکس کی طرف آ گئی. جی جی. آرٹس تھا, لٹریچر سے ہی کنیکٹڈ تھا.
تو نجم الدین ڈرامٹک سوسائٹی میں تھینک گاڈ آئی ہیڈ دی آنر ٹو آلویز پارٹیسپیٹ ان اٹ, اور میں خود انگلش کلب کی پریزیڈنٹ بھی رہی تھی. نجم الدین ڈرامٹک سوسائٹی کی میں جونیئر ریپ رہی ہوئی ہوں, بٹ ایونچولی پریزیڈنٹ میں انگلش کلب کی بنی تھی. اور اس ساری جرنی میں میری نا پرسنلی بڑی گرومنگ ہوئی ہے. جب ایکٹنگ آپ کرتے ہیں نا تو آپ اس وقت کیونکہ ڈفرینٹ کیریکٹرز بنتے ہیں تو آپ میں ہمیشہ ہر کیریکٹر کا ایک ایلیمنٹ رہ جاتا ہے, اور جب ایک ایلیمنٹ رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایولیوشن ہوتی جاتی ہے. کسی سے میں نے سیکھ لیا بیٹھنے کا طریقہ, کسی سے میں نے سیکھ لیا اپنے آپ کو کیسے ہر دفعہ نہیں آپ نے آگے کرنا ہے, آپ نے کبھی سبڈیوڈ بھی رہنا ہے, آپ نے دوسروں کو بھی چانس دینا ہے تاکہ آپ ان سے سیکھو, چاہے وہ آپ کے ایج میٹس کیوں نہ ہو, آپ سے بڑے ہوں, یا کئی دفعہ چھوٹوں سے بھی سیکھنے کو مل جاتا ہے. میں تو کئی دفعہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی کہتی ہوں کہ تھینک یو, یو ٹاٹ می دس. یہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ہمیں جتنا ایکسپوجر کنیڈ میں ملا ہے. آپ ڈیبیٹس وغیرہ میں بھی حصہ لیتے؟ نہیں, ڈیبیٹس میں نہیں, میں کمپلیٹلی ادھر آ گئی تھی ڈرامٹکس میں. ہم نے عمیر رانا صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے جی, سرمد کھوسٹ صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے جی جی. اینڈ بائی کام میرا مطلب ہے وہ ورک شاپس کراتے تھے, سیمینارز ہوتے تھے جس میں باقاعدہ ہمیں آرٹ آف ایکٹنگ سکھائی جاتی تھی. تو بہت واسٹ ایمبٹ ہمیں دیا گیا. وہاں سے ہی کچھ شوق چڑھا تو تھوڑی بہت ہی کچھ پروڈکٹس کے لیے, کچھ ڈیزائنرز کے لیے ماڈلنگ بھی کر لی. تو ایک کمپلیٹلی میں کہوں گی نا ہولسٹک پرسنالٹی میری ادھر ہی ڈیولپ. اچھا مریم, ایک بات بتائیے جی کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں فیشن بہت بڑھتا جا رہا ہے جی, اور لڑکیاں بہت برانڈڈ وہ کپڑے پہن کے آتی ہیں اور بڑا سج سجا کے آتی ہیں. جی اس طرح آپ سمجھتی ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس کی لڑکیاں جو میرٹ پہ آئی ہوتی ہیں, اپنی محنت پہ آئی ہوتی ہیں, ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے. بالکل. اور اس میں ایک جو طبقاتی فرق ایک جو بن جاتا ہے, اس رجحان کو مطلب کیسے کیا جا سکتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ عام لباس پہنے یا کوئی یونیفارم ہو یا کوئی ایسا ہو, یہ آپ کیا سمجھتے؟ یہ آپ کی بات سنتے ہوئے نا مجھے ایک چیز یاد آئی, اف یو الاؤ تو میں شیئر کروں. ہمیں کانوینٹ میں اسکول لیول پہ تو یونیفارم ہوتا ہے. ہماری پرنسپل نے یہ منع کیا ہوا تھا کہ کوئی فینسی لنچ باکسز نہیں لائے گا. اچھا, لنچ باکس تک؟ اچھا, بیسک لنچ باکس. بچوں کی تو بہت فینسی ہوتے ہیں, فینسی واٹر باٹلز نہیں لانی ہے, آپ نے عام پلاسٹک واٹر باٹل لانی ہے. تو پھر ہمیں سکھایا گیا بیگز فینسی نہ ہو. ایک کانوینٹ کا بیگ ہوتا ہے وہ, یعنی یونیفارمٹی. اب جب ہم نے یہ کلاس پریپ سے لے کے او لیولز یا میٹریکولیشن تک یہ سیکھا کہ آپ کی ساتھ والی لڑکی بہت کسی بیوروکریٹ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے, کسی مڈل کلاس فیملی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے, وہ لینڈ کروزر سے بھی اتر سکتی ہے, مہران سے بھی اتر سکتی ہے, مگر ایک جیسے ہیں. کوئی شو آف نہیں کرتا تھا, باقاعدہ منع کیا جاتا تھا. If a teacher would catch anybody showing off نا تو ادھر ڈانٹ دیتے تھے. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ بہت شروع میں ہی بچوں کو سکھا دینا چاہیے, اور اس میں بڑے افسانے بھی ہوتے ہیں. ایجوکیشن ہمیں ہر جگہ دیکھیں پھر لٹریچر سے مل رہی ہے کہ آپ نے جو پہننا ہے پہنو, ضرور پہنو. میں پسند کرتی ہوں ٹو بی آنیسٹ جب فیشنیبل ہوتے ہیں سب تیار, لڑکیاں بھی لڑکے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں آج یو آر لکنگ نائس, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا, ان کو انکریج کرتی ہوں کیونکہ ڈریسنگ اسمارٹ از آلسو کی ٹو سکسیس فار شیور. بٹ کی یہ ہے کہ آپ یہ نہ آ کے شو آف کرو کہ ہاں تمہیں پتہ ہے یہ تو میں نے 10,000 کا سوٹ لیا تھا. جس نے مے بی ریپلیکا پہنا ہوا وہ فیل کرے گی. آپ بلکہ اس کو نائس ڈریس, میں نے بھی تم جیسا پہنا ہے, بس اس سے زیادہ نہ کو. وہ شاید خوش ہو جائے کہ یہ مجھ سے امپریس ہوئی ہے میری فیشن سینس سے. سائیکی, دیٹس امپورٹنٹ. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. ایک پرسیپشن یہ ہمارے یہاں بڑا عام ہے کہ جی جو خواتین پڑھ لکھ جاتی ہیں اکثر پیرنٹس ان سے جاب نہیں کروا رہے, اور بہت بڑا ہمارا ٹیلنٹ جو ہے نا ضائع ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی مردوں کے ساتھ کام کریں گی, بڑی ہیراسمنٹ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے. کیا آپ کا کوئی ایسا تجربہ ہے؟ نہیں, آئی ایم پریولیجڈ ان دس ٹو سے کہ شکر الحمدللہ میرا ایسا ایکسپیرینس کبھی ورک پلیس میں نہیں ہوا. آئی ہیو کولیگز جو
کبھی آپ کو حساب ہے نہیں انکمفرٹیبل فیل کرائیں گے. Some of my colleagues, in fact, I'd like to in fact give credit to them, Dr. Abrar, Dr. Mukeet, مجھے ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں. تو ہر کسی کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے, میں کسی کو انویلیڈیٹ نہیں کر رہی ہوں, مگر اس میں میرا کہنے کا مین پوائنٹ یہ ہے, کیونکہ میرا تو فوکس بھی میسکولن اسٹڈیز پہ ہے, تو کہنے کا مطلب میرا یہ ایکچولی ہے کہ یہ سارے کا سارا نا فال کرتا ہے آدمی پہ. آدمی کیسے آپ کو سیف اسپیس دے گا, اور وہ صرف تب دے گا اگر اس کی تربیت اچھی ہوگی, اگر وہ خاندان نہیں ہوگا. اسے پتا ہوگا کہ میں نے اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اپنے امی ابو کو, تو میں نے کبھی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا. بہت اچھی بات ہے. تو بہت زیادہ میں کہوں گی اس پہ رسپانسبلٹی نا آدمی پہ جاتی ہے. اچھا, آپ کیونکہ آپ کا تعلق پڑھانے سے ہے, آپ بچیوں اور بچوں کے ساتھ ملتی ہیں, نوجوان نسل, ایک جنرلی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں بڑی بے یقینی ہے, بڑی ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مین وجہ کیا ہے, اور اس کو کیسے ہم اس کو قابو پائے جا سکتا ہے؟ یہ تو کافی ویسے میں کہوں گی ایک وائڈ ٹاپک ہے جس کو ہم ڈفرینٹ اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں, بٹ بہت اگر مختصر سی بات کروں تو یس, فرسٹریشن ہے کیونکہ آؤٹ لیٹ نہیں ہے بولنے کے لیے. ہماری سوسائٹی میں دیکھیں کوئی فریڈم نہیں ہے, ہم ہر پوائنٹ پہ کہیں نہ کہیں سینسر ہو رہے ہوتے ہیں, یا اپنے آپ کو بھی سینسر کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اگر یہ کہہ دیا تو یہ بات اس کو تو نہیں بری لگ جائے گی, پولیٹیکلی یا ریلیجسلی تو نہیں اس پہ کوئی کامنٹ کر دے گا. میں دیکھتی ہوں نا کئی بچے کلاس میں باقاعدہ بولیں گے نہیں, مجھے آفس میں آ کے بات کہہ دیں گے. میں کہتی ہوں تم نے تب کیوں نہ کہا, مطلب کہ وائی آر یو سو, کئی سب غصے میں ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ مجھ سے نہیں غصے میں ہوں گے, وہ ایٹ لارج غصے میں ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بول ہی نہیں سک رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آگے سے کوئی کچھ کہہ دے گا. یہ بات بلکہ مجھے یاد ہے, میں نے اپنی ٹیچر ہی کو پنجاب یونیورسٹی میں انوائٹ کیا تھا, ڈاکٹر شیبہ عالم ہے, تو انہوں نے بھی اسی ٹاپک کو کور کیا تھا کہ جب ہم یہ بات چھوڑ دیں گے نا کہ کوئی کیا کہے گا, تو ہم میں ایک نا جھجک ختم ہو جائے گی, اور اسی میں ہم یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ کیا میں غلط ہوں, کیا میں صحیح ہوں, اب مجھے کیا سیکھنا ہے کیا نہیں. چپ نہیں رہنا چاہیے, اس سے آپ کی ساری پینٹ اپ فرسٹریشن نکلتی ہے. اصل میں مریم, جب وہ ڈیبیٹس اور ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے تو وہ روایت اب کافی حد تک ختم ہو گئی ہے. اس میں اظہار کا موقع بہت ملتا تھا کہ بچے اپنی جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے اسے بڑے فورسفلی بیان کرتے تھے, اور بڑا شغل میلہ لگتا تھا. بالکل. اچھا, یہ بتاؤ مریم کہ جو ہمارا کریکولم ہے اس میں بھی بڑے مسائل ہیں, کہ جو ہمارا جو سرکاری اسکول ہیں اس کا, اور وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں, جو بچے ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں, اور جو کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق. تو وہ کمپٹیشن میں بھی پھر آگے جو لائف میں بڑا اس کو کیسے کریکولم, اور پھر وہاں کی ٹریننگ شاید ان ٹیچرز کی وہ نہیں ہے ابھی تک. ہمارے اسکولوں میں جو سرکاری اسکول ہیں اس میں او لیولز اور اے لیولز نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوگا ٹھیک, سب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک اس میں بہت ہمیں نا میسو لیجیٹیمیٹ یعنی گورنمنٹل لیول پہ چینج چاہیے. ٹیچر ٹریننگ ورک شاپس کرائیں, ہم یہ کہیں کہ نہیں جی وہ پرائیویٹ اسکول ہے اسی لیے وہاں کی ٹیچرز خود بہت اچھی جگہوں سے پڑھی ہوئی ہیں تو اسی لیے بچے بہت آگے نکل گئے, اور وہ گورنمنٹ اسکول میں اتنا نہیں ایکسپوجر ملا تھا ٹیچر کو, تو سو واٹ, اب دیں, اب ٹیچر ٹریننگ کرائیں. یہ فرض ہے ہمارا, ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں تاکہ وہ آگے اسٹوڈنٹس کو اچھا پڑھائیں. بالکل, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر دیکھیں ٹیچر کو نہیں آتا ہوگا تو اسٹوڈنٹ کو میرا نہیں خیال ہم اتنا بلیم کر سکتے, اس کو تو پڑھانے والا ہی ایسا تھا. اچھا, ایک اور بات جو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جب سے تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ہے تو اس میں فیسیں بہت زیادہ ہیں. جی. اور جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ کیسے پڑھائیں, کیونکہ اگر وہاں نہیں ان کا لیول ظاہر اچھا ہے, جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ موجودہ دور کے مطابق بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, تو یہ کیسے ہوگا کہ افورڈیبل ہو جائے یہ سب کچھ, ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جب ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو کمرشلائز نہیں کریں گے نا, اس انٹینشن کے ساتھ نہیں دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس آر آور کلائنٹس, تو یہ سب سیٹ ہو جائے گا. اچھا, کیونکہ ہم جب اسٹوڈنٹ کو ایز اے کسٹمر لینے لگ جاتے ہیں نا
تو اس وقت ہم کہتے ہیں اس کو آتا ہے نہیں آتا ہے اس کو مارکس دو, اور فی ہم نے ان سے بہت زیادہ لینی کیونکہ ہم نے اپنا بزنس چلانا ہے. اب وہ ایجوکیشن از فارمیشن تو ہم بھول گئے کب کا. تو میرا خیال ہے یہ ہمیں اپنی نا سائیکی چینج کر لینی چاہیے. ہر جگہ پیسے کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیسہ تو ہماری سوسائٹی کے بچوں نے کمانا ہے. جب ان کا دماغ ہم نہیں اتنا اچھا بنائیں گے کہ ان کو نالج ان کو نہیں ہم صحیح قسم کا دیں گے, اور بس ایسے ہی پیسے کے نام پہ ان کو پاس کر دیں, پیسے کے نام پہ ہم ان کو ڈگریز دے دیں, تب تک نہیں کچھ بھی چلے گا. اور ہمیں یہ بہت کانشیسلی ایفرٹ کرنی ہے کہ سارے کا سارا کریکولم بھی if 100% سیم نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ ہم 70% کو تو ٹارگٹ کریں نا. آج 70 کو ٹارگٹ کریں گے تو کل کو 100 پہ جائیں گے. تو یہ ہمیں آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ یہ چینج ہم لائیں. اچھا مریم, یہ فرمائیے کہ جو لوگ لینگویجز میں کرتے ہیں پی ایچ ڈی تک کر لیتے ہیں, ڈاکٹریٹ تک کر لیتے ہیں, انگلش میں, عربی میں, فارسی میں, جو بھی لینگویج ہے, ان کا کیا فیوچر ہے اس ملک میں؟ یعنی کہ انہیں لیکچررشپ کے علاوہ کہاں وہ ان کی جابس وغیرہ ہو سکتی ہیں؟ لینگویجز, لنگوسٹکس کا ایکچولی لٹریچر سے ذرا زیادہ اس وقت اسکوپ ہے. اچھا جی جی, لینگویجز میں اگر آپ ڈگری کر رہے ہیں تو دیر آر آپشنز فار یو. فار انسٹنس آپ ایڈیٹنگ میں جا سکتے ہیں جہاں پہ ٹرانسلیشن باقاعدہ آپ کر سکیں. آپ ایون اگر چاہیں تو یو کین بی اے ٹرانسلیٹر فار سم ایمبیسی آلسو. آپ چاہیں تو آپ اسکالرلی سائڈ پر بھی آ سکتے ہیں, ٹیچنگ کی طرف آ جائیں. ٹرانسلیٹرز آر آلویز نیڈیڈ کیونکہ ہمیشہ گلوبل پیسیج رہے گا. اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹ دیکھیں تو لنگوسٹکس کا بہت رائز ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی بہت رائز کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو ریسرچ ہے اس کو بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے, اور ہمارے جو یعنی ریسرچ کے جو ادارے ہیں اس میں بہت کم کام ہو رہا ہے. اس کو کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک اس میں اگر ہم اسٹیم سبجیکٹس کو دیکھیں تو ہماری فنڈنگ کا پھر مسئلہ آ جاتا ہے. فنڈنگ نو ڈاؤٹ ہمارے پاس ہوگی, بٹ ریسرچ, اب جیسا میں نے یہ خود میں ایگزامپل سے بتا رہی ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ کئی سائنس کے پروجیکٹس کے لیے دے ٹیل یو کہ ہم دیکھیں یہ کر رہے ہیں, اب بس ہمیں آپ فنڈز دیں. فنڈز ایلوکیٹ نہیں ہوتے ہیں, فنڈ کا مسئلہ ہے. اچھا یہ جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, مجھے یاد ہے ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کے زمانے میں ہزاروں بچے اس پہ گئے, باہر ملک میں گئے. اب وہاں بھی فنڈنگ کا مسئلہ آ گیا ہے, تو اب ہم بچوں کو باہر پڑھانا چاہتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس فورم تھا, تو اب کیا کیا جائے, کیسے ہوگا یہ؟ آئی تھنک گورنمنٹل لیول کے تو میں باتیں اتنی ایکسپرٹیز سے نہیں کر سکتی ہوں بیکاز میری ایکسپرٹیز ادھر نہیں ہے, بٹ آئی ول سے دس ونس اگین, آرگنائزیشنز ہونی چاہیے جو فنڈنگ کرے. میں بلکہ آتے ہوئے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب تو فار انسٹنس میرے اسٹوڈنٹس کا وہ ٹائم آ گیا ہوا ہے کہ اب دے ہیو ٹو اپلائی ابراڈ, جنہوں نے باہر کا سوچا ہوا ہے. فنڈنگ بہت ہمارا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. وی نیڈ ٹو ہیو ڈپارٹمنٹس جو کہ باقاعدہ آپ, آئی تھنک اور ایک کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ہر یونیورسٹی یا کالج کی اینڈ اسکول لیولس کے ساتھ بھی آپ اٹیچ کریں, فنڈنگ دیں اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ باہر جائیں, پڑھیں اور واپس پھر آ کے ادھر سرو کریں. 5 سال کے لیے بالکل, یہ اسٹیپولیشن آپ رکھیں. ہاں یہ تو ہوتا ہے جی. اچھا اب پوزیشن یہ ہے جی کہ اس سال 10 لاکھ بچے ملک چھوڑ کے چلے گئے. بالکل. اور ہر بچہ جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ کسی طرح یا جاب اپرچونٹیز نہیں. بالکل بالکل. تو وہ کیسے ہوگا؟ کوئی مطلب آپ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ ہوگا یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ آئے کہ ہم اس میں بچوں کو موقع ملے کام کرنے کے, خاص طور پہ آئی ٹی کے شعبے میں. آپ دیکھیے کہ انڈیا جو ہے انہوں نے آئی ٹی کے شعبے میں وہ بلینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ کما رہے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہاں سے, اور وہ زر مبادلہ آ رہا ہے انڈیا میں. تو آپ بتائیے کیسے ہوگا؟ نہیں, ہماری آئی ٹی انڈسٹری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, نو آفینس, جتنی انڈیا کی ہے. اور ہماری پرابلم یہ, ہم اپنے فلاز پہ کام نہیں کرتے اور ہم سیدھا بھاگ جاتے ہیں. اب چاہے وہ باہر بھاگ جائیں تو کیونکہ ہم اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ہی رہ کے اف وی آر ٹیلنٹڈ انف تو 2-3 مل کے ایک تھنک ٹینک کریں اور بنا لیں کام. تھوڑی سی دیر لگے گی نو ڈاؤٹ, بہت پیشنس چاہیے ہوگا نو ڈاؤٹ, بٹ ان دا لانگ رن ہمیں چاہیے کہ فوکس ہم کریں کہ ادھر ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا
اچھا ایک اور بات بتائیے مریم کہ جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے چاہے چائنا ہو جاپان ہو خاص طور پہ جرمنی کو دیکھ لیں آپ ان کے ہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بہت زور دیا گیا ہے بالکل اور یہ ارننگ کا سب سے بہترین بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو بالکل تو یہاں پہ ہنر کے ادارے جو ہیں وہ بہت کم ہیں جی اور اس میں یہ اس کے بارے میں آپ بتائیے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جرمنی میں سب سے زیادہ کبھی آپ یونیورسٹیز بھی دیکھیں تو ان کی انجینئرنگ ڈفرینٹ ایئر پلین ماڈلز بہت زیادہ ان کے اسٹرانگ وہاں پہ چل رہا ہے. یہ ہمارے اپنے پاکستانی بچے نیوزی لینڈ کی یونیورسٹیز میں کتنی چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں. ہاں ہاں بالکل ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ دیکھیے نا ابھی جیسے سی پیک ہمارا چل رہا ہے وہاں میں اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے جو اویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا المیہ ہے یہ بڑا المیہ ہے. اچھا مریم کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری طلباء و طالبات کو کوئی میسج دینا چاہیں جی ضرور. جی سو مائی میسج از کہ بہت کلیشیڈ لگے گا مگر اگر اس کو آپ دل اور دماغ دونوں سے سمجھیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں آج جو آپ پڑھ لیں گے نا اس کا فائدہ آپ کو بہت کل ہوگا. اپنا ٹائم بالکل نہ ویسٹ کریں. بہت یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہاسٹل لائف انجوائے کرنے میں بزی رہتے ہیں. بہت سی لڑکیاں سوچتی ہیں کوئی نہیں شادی ہو جائے گی بیک اپ ہے. نو انڈیویجول آپ نے اپنے انڈیویجولسٹک آئیڈیالوجی رکھیں اینڈ فوکس یہ آپ کا ہونا چاہیے کہ میں نے اس ڈگری کا خالی پیپر نہیں لینا ہے میں نے اس سے کچھ سیکھنا ہے اور کل میں نے اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اینڈ آئی ووڈ آلسو سجیسٹ کہ پلیز لیڈیز بھی اب آگے آئیں ینگ گرلز بھی اب آگے آئیں اور کام بھی کریں. ارن بی انڈیپینڈنٹ آن یور اون. اٹس ناٹ اونلی کہ خالی لڑکے کریں. یہ بہت شکریہ خواتین حضرات. آپ مریم رضا صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. آپ پنجاب یونیورسٹی میں انگلش کی لیکچرر ہیں. بہت قابل خاتون ہیں اور بہت عمدہ انہوں نے انفارمیٹیو باتیں کی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.